آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج میں لے کر آیا ہوں موک ٹیسٹ فرسٹ۔ یہ 50 سوالات پر منتخب کیا ہے ہم نے یہ ویڈیو، اور ٹی جی ٹی کے لیے خاص طور پر ہے، ڈی ایس ایس پی ہے، اور دیگر امتحانات کے لیے یہ سوالات بڑے اہم ہیں۔ آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں کہ غالب نے سفر کلکتہ کے دوران کس شہر میں قیام کیا تھا؟ گورکھپور میں، اعظم گڑھ میں یا کانپور میں؟ تو کانپور میں کیا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے دوستو؟ لف و نشر ہے، استعارہ ہے یا تلمی ہے؟ تو اس میں تلمی ہے دوستو، یاد رکھیے گا۔ غلام کا مؤنث بنائیے، تو غلام کا مؤنث ہے دوستو باندی غلام کا مؤنث ہے۔ تلاش حق کس کی خود نوشت ہے؟ گاندھی جی کی، جواہر لال نہرو کی یا ذاکر حسین کی؟ تو گاندھی جی کی یہ تصنیف ہے۔ مندرجہ ذیل میں اسم جمع ہے کرسی، فوج، کتاب۔ تو دوستو اس میں جو ہے یہ اسم جمع فوج ہے، کیونکہ فوج واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ ویسے اس کی جمع جو ہے افواج ہے، لیکن فوج آ رہی ہے کیونکہ فوج میں بہت سارے فوجی ہو گئے، تو اس لیے یہ اسم جمع ہے۔ غزل کے سب سے خوبصورت شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع، حسن غزل یا بیت الغزل؟ تو اس کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ اسلوب کی جمع کیا ہے؟ اسالیب ہے، اسلوبیات ہے یا اسلوبیں؟ تو اسالیب اس کی جمع ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب علامہ اقبال کی نہیں ہے؟ بانگ درا، کلیم عجم یا بال جبریل؟ تو یہ بی والی ان کی کتاب نہیں ہے۔ مشببہ کسے کہتے ہیں؟ مکمل مشابہت کو کہتے ہیں، جس چیز کو تشبیہ دی جائے یا جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ تو یہ دوستو سی والا بالکل صحیح ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ املا کی رو سے صحیح لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ مضبوط، شفقت، کلیم۔ اس میں سے املا کی نشاندہی کیجیے گا، صحیح کون سا ہے؟ تو شفقت بھی صحیح ہے، اور قلم یہ غلط ہے، مضبوط بھی غلط ہے، مضبوط تو سے آئے گا۔ دوستو آپ ٹی جی ٹی کا امتحان دے رہے ہیں، ڈی ایس ایس بی کا دے رہے ہیں یا دیگر امتحانات کے لیے، ایک بہت اچھی کتاب ہے جس کا نام ہے روح ادب۔ روح ادب کتاب آپ کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوگی، آپ اس کا مطالعہ ایک بار ضرور کیجیے گا۔ یہ کتاب اگر آپ کے شہر میں نہیں ملتی ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کیجیے گا، تو یہ کتاب ہم آپ کو آپ کے ایڈریس پر پوسٹ کرا دیں گے۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ اس پر ہمیں واٹس ایپ کیجیے گا، میسیج کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ یہ آپ کی مدد کے لیے ہم نے اس کتاب کا انتظام کیا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون مزاح نگار نہیں ہے؟ پریم چند، پطرس بخاری؟ تو دوستو یاد رکھیے گا، پطرس بخاری بھی مزاح نگار ہے، کنہیا لال کپور بھی مزاح نگار ہیں، پریم چند نہیں ہیں۔ پریم چند صرف ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ اردو ادب کی وہ کون سی صنف سخن ہے جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار عورتوں کی زبان میں ہوتا ہے؟ باسوخت ہے، شعر آشوب ہے، ریختی ہے؟ تو وہ ہے ریختی۔ اس میں ہوتا ہے عورتوں کے جذبات کا اظہار عورتوں کی زبان میں۔ کلام میں کسی مشہور تاریخی واقعہ یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حسن تعلیل، تلمی کہتے ہیں، تشبیہ کہتے ہیں؟ تو تلمی کہتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی واقعہ آ جائے، کوئی بھی تاریخ کا نام آ جائے، جیسے ابن مریم ہوا کرے، کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو اس میں ابن مریم جو ہے یہ تلمی ہے، یہ تاریخی نام ہے۔ مصغا کا تعلق کس زبان سے ہے؟ فارسی، عربی، ترکی سے ہے۔ اس کا صحیح جواب آپ کو دینا ہے دوستو، اور یہ ہے فارسی زبان، ٹھیک ہے، فارسی کا تعلق ہے۔ خضر کیا جانے مرگ کی لذت، اس مزے سے وہ آشنا ہی نہیں؟ اس میں کون سی صنعت ہے؟ کنایا ہے، تضاد ہے، تلمی ہے؟ تو دوستو اس میں جو ہے یہ بھی تلمی ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھی تلمی کا سوال ہے۔
اگلا ہے وہ آواز جس سے انسان اپنے خیالات و احساسات کو ظاہر کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف کہتے ہیں، زبان کہتے ہیں، محاورے کہتے ہیں، تو اس کو ہم زبان کہتے ہیں۔ پنجاب میں اردو کس کا نظریہ ہے؟ سید سلیمان ندوی، محمود شیرانی یا مسعود حسین کا ہے؟ تو محمود شیرانی کا یہ نظریہ ہے یا یہ قول ہے۔ تشریح کسے کہتے ہیں؟ منتخب حصے کی وضاحت کرنا، منتخب حصے کے معنی بتانا، الفاظ بیان کرنا، تو اے والا منتخب حصے کی وضاحت کرنا۔ 19واں سوال ہے فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی، یہ دیکھیے اس کو ہمیں ملانا ہے، تو جس سے کسی، یہ سی والا بالکل صحیح ہے، کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ اردو کا تعلق ہے مغلیہ دور سے یا علاء الدین کے دور سے یا محمد بن قاسم کی آمد سے؟ تو اس کا جواب ہے مغلیہ دور سے۔ 21واں سوال ہے طوطا چشم سے کیا مراد ہے؟ طوطے کی آنکھ بے مروت اور آنکھ مچولی، تو اس کا صحیح جواب ہے بے مروت۔ گل کھلانا کیا ہے؟ محاورہ ہے یا حرف ہے یا لفظ ہے؟ تو یہ محاورہ ہے۔ ابتدا میں غزل کا موضوع ہوتا ہے بہادری کے قصے، حسن و عشق یا مافوق الفطرت، اس کا صحیح جواب ہے بی حسن و عشق۔ ابن کی ضد کیا ہوگی؟ بنت ہوگی، بنات ہوگی، ہمشیرہ ہوگی، تو اے بنت ہوگی۔ انبیاء کا واحد کیا ہے؟ تو انبیاء کا واحد ہے دوستو نبی ہے، یا جمع کیا ہے؟ تو وہ انبیاء آئے گا، بہت سے نبی۔ پیٹھ میں چھرا بھونکنا سے کیا مراد ہے؟ دغا بازی کرنا، چھرا گھسانا، مار ڈالنا، تو دغا بازی کرنا اے۔ وہ اسم جو مادہ کے لیے بولا جاتا ہے اس میں جمع کہتے ہیں، اس میں مؤنث کہتے ہیں، اس میں معرفہ کہتے ہیں، تو اس میں مؤنث کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے گاندھی جی پر کتاب کس زبان میں لکھی تھی؟ فارسی، انگریزی اور جرمنی، تو جرمنی میں لکھی تھی ڈاکٹر ذاکر حسین نے۔ ملول ہونا سے کیا مراد ہے؟ تو مایوس ہونا۔ باغ و بہار میں کل کتنے قصے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا دوستو باغ و بہار میں 5 قصے ہیں۔ آزاد بخت کس ملک کا بادشاہ تھا؟ روم، عرب، بدخشاں، تو روم کا بادشاہ تھا آزاد بخت۔ دوستو یہ سوالات بڑے اہم ہیں اور ان کو یاد رکھیے گا۔ ان سوالات کو دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، مندرجہ بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ مومن میر غالب، تو یہ غالب کا شعر ہے۔ کبریٰ کی چوتھی کا جوڑا کس رنگ کا تھا؟ سفید تھا، سرخ تھا، نارنگی تھا، تو یاد رکھیے گا سفید تھا، کیونکہ بی اماں جو کبریٰ کی ماں تھیں وہ لڑکیوں کا شادی کے لیے سرخ رنگ کا جوڑا بناتی تھیں، لیکن کبریٰ کی شادی نہیں ہوئی اور اس کو دھوکے دیے گئے، دھوکے دینے سے اس کو دق ہو گئی، ٹی بی ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، اور سرخ جوڑے کی جگہ اس کو سفید کفن کا جوڑا جو تھا وہ پہنایا گیا۔ افسانہ چوتھی کا جوڑا میں حمیدہ کون تھی؟ کبریٰ کی بڑی بہن، کبریٰ کی چھوٹی بہن، تو اس میں ہمارا صحیح جواب ہے کبریٰ کی چھوٹی بہن۔ غالب نے اپنے مکتوب میں اپنے مکان مالک کا کیا نام رکھا؟ حکیم محمد حسن خان، نواب الہی بخش یا قاضی صدر الدین؟ تو حکیم محمد حسن رکھا تھا دوستو، اے والا صحیح ہے۔ سید و ہوس کس کا لکھا ڈرامہ ہے؟ حبیب تنویر، آغا حشر کاشمیری یا امتیاز علی تاج؟ تو آغا حشر کاشمیری کا ہے۔ جو احسان دلی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گلگرسٹ نے اردو زبان پر کیا، یہ قول کس کا ہے؟ مولوی عبدالحق کا ہے یا سر سید یا شبلی کا ہے؟ تو یہ بات، یہ نظریہ مولوی عبدالحق کا ہے۔ میر امن نے ملا حسین وائس کاشفی کی کس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا؟ روضۃ الشہداء کا، اخلاق محسنی، نو طرز مرصع کا کیا؟ تو اخلاق محسنی کا کیا تھا۔ غالب نے منشی ہرگوپال تفتہ سے کیا گزارش کی تھی؟ دلی نہ آنے کی، دلی تشریف لانے کی؟
تو دلی نہ آنے کے لیے ان سے کہا تھا کہ آپ دلی نہ آئیے گا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ غالب جدید شعراء کی مجلس کی صدارت کس نے کی تھی؟ پریم چند نے، غالب نے یا نون میم راشد نے؟ تو اس کی صدارت نون میم راشد نے کی تھی۔ کنہیا لال کپور کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ تو طنز و مزاح سے ہے۔ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں نون میم راشد نے جو نظم پڑھی تھی اس کا عنوان کیا تھا؟ تو بدلہ تھا، عشق تھا یا پرچھائی تھا؟ تو بدلہ تھا، یہ نظم انہوں نے پڑھی تھی۔ گل مغفرت کس کی تصنیف ہے؟ فضلی کی ہے، حیدر بخش حیدری کی ہے یا ابن نشادی کی ہے؟ تو یہ حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ قرۃ العین حیدر کے والد کا کیا نام ہے؟ نظر سجاد یا سجاد حیدر یلدرم یا نذیر احمد؟ تو سجاد حیدر یلدرم قرۃ العین حیدر کے والد تھے۔ بات میں بات پیدا کرنے کا فن کس صنف کو کہا گیا ہے؟ افسانہ، انشائیہ یا داستان کو؟ تو داستان کو کہا گیا ہے۔ میر امن دہلوی کس کی سفارش سے فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہوئے تھے؟ میر بہادر علی حسینی، نہال چند لاہوری یا گلکرسٹ کی فرمائش پر؟ تو میر بہادر علی حسینی سے ان کے تعلقات تھے، انہوں نے گلکرسٹ سے سفارش کی تھی کہ یہ بڑے بہادر ہیں، بڑے قابل ہیں، ان کو آپ منشی کی نوکری دے دیجیے۔ تو 40 روپے ماہوار پر گلکرسٹ نے میر امن کو نوکر رکھ لیا تھا۔ شبلی علی گڑھ میں کس زبان کے استاد تھے؟ اردو، انگریزی، فارسی؟ تو فارسی کے استاد تھے۔ تذکرہ گلشن ہند کس سے منسوب ہے؟ مرزا علی لطف، میر امن یا مرزا جانے جانا؟ تو مرزا علی لطف کا یہ تذکرہ ہے دوستو، مرزا علی لطف کا۔ دارالمصنفین کہاں قائم ہوا؟ تو اعظم گڑھ میں قائم ہوا۔ دوستو یہ تھے 50 سوال، آج کے موک ٹیسٹ کا پہلا تھا۔ یہ سوالات آپ کے لیے بڑے اہم ہیں، امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور مدد بھی ملے گی ان سے۔ انشاءاللہ امتحانات میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سوال ضرور آ جائے گا، آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی کہ اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔